بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کرنے کی ترغیب دلائی، نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی مدد فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہے۔ 3 شخصوں کی، 3 آدمیوں کی مدد فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہے۔ ان میں ایک وہ مکاتب غلام جو ادا کا ارادہ رکھتا ہو۔ نمبر 2 وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ کرے۔ اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا غازی۔ یہ تینوں شخص اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر لازم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ملنا چاہتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ سے پاک صاف ملنا چاہتا ہو، وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 محبت چاہنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہ دیکھی گئی۔ یعنی جو 2 لوگ آپس میں محبت کریں، ان کے لیے نکاح کے علاوہ کوئی چیز اس جیسی نہیں دیکھی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے نے نکاح کر لیا تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ نہایت ہی جامع ہے، یعنی جس نکاح میں فریقین یعنی دونوں لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں کا خرچ کم کرایا جائے اور مہر بھی معمولی ہو اور جہیز بھی بھاری نہ ہو، تو دونوں جانبوں کے سے یعنی کہ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے کسی کے گھر والوں کے اوپر قرضہ نہ چڑھا ہو، کوئی بھی مقروض نہ ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کو، ایسی شادی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات برکت رکھ دیتی ہے۔ اور ایسی شادی کو کہا جاتا ہے شادی خانہ آبادی۔ اور جو ان چیزوں سے خالی ہو، ٹھیک ہے، جو ان چیزوں سے خالی ہو اور معاشرے کے رسم و رواج اس کے اندر پائے جائیں، تو وہ شادی خانہ آبادی نہیں ہوتی، بلکہ وہ شادی خانہ بربادی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے مفتی صاحب فرماتے ہیں، آج ہم حرام رسموں بہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہائے بربادی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ